کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة مطفي بها حر الوباء حاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلین دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدا این تو سلطان دوالم ہستی ازددار متمنا شہ جینا مدد، مگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہمارا خوشحال کرتا اے خدای دو جہاں، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اسٹیج پر رونق افروز ماہ محرم الحرام شریف اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت موقع پر برہان پور میں مدارس اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت کی جانب سے منعقدہ تمام پروگراموں کے صدر محترم
نبی رہے حضور سرکار برہان شہزادہ ناصر ملت محتمیم اعلیٰ مادر علمی مرکز اہل سنت جامعہ اشرفیہ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد احمد اشرف صاحب قبلہ اشرفی سجاد نشین آستان عالیہ حضور سرکار برہان اور آل رسول فرزند بطول حضرت سید مصطفیٰ علی ساگر صاحب اسٹیج پر رونق افروز قاری خوشلہان شاہکار ترنم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب قبلہ چشتی اور دیگر علماء اکرام حفاظ اکرام ائمہ اکرام اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں گوش بر آواز خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نور مجسم فخر عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہدائے کربلا کی یاد میں الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان اور آخری جلسہ مادر علمی مرکز اہل سنت جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم کی جانب سے منعقد کیا گیا اور اس سے قبل 3 تقریریں اسی مقام پر ہوئی، مختلف علماء کرام نے خطاب کیا۔ چونکہ محرم کی 10 تاریخ گزر چکی ہے، آج کی یہ 11ویں شب ہے اور یہ 11ویں شب وہ شب ہے جس کو میدان کربلا میں اہل بیت عظام نے شام غریبہ کے طور پر منایا۔ آج کی رات ان کے لیے شام غریبہ تھی، مسافروں کی رات، اپنے سرپرستوں سے جدائی کی رات، پہلی رات جس میں اہل بیت عظام کا پورا گھر اجڑ گیا، سرپرستوں کا سایہ سر سے اتر گیا اور اہل بیت عظام کے تمام ننھے بچے گلستان رسول کے مہکتے ہوئے پھول آج ہی کے دن میدان کربلا میں مرجھا چکے تھے اور یہ ان کی پہلی رات میدان کربلا میں تھی شام غریبہ۔ اس لیے آج کے اس رات میں میں میدان کربلا کا وہ خونی منظر بیان کروں گا۔ ہر سال آپ سنا کرتے ہیں حضرات محترم، لیکن چونکہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت، شہدائے کربلا کی محبت، سید الشہداء کی محبت ہے اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ کربلا کا واقعہ ایسا غمناک اور اندوہناک ہے کہ تاریخ صبح قیامت تک ایسا منظر نہیں پیش کر سکتی، نہ چشم فلک نے ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میدان کربلا میں ہوا، اور تاریخ کبھی ایسا منظر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر سال اس کو تازہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ
کہ میدان کربلا کا منظر کیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ ورنہ اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے تو اس زمانے سے ہی لوگ چل رہے ہیں اور کوششوں میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے ذکر ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو نعوذ باللہ امام حسین کو باغی کہا کرتے ہیں اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے ہر سال ہمارے مدارس اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت کی جانب سے یہ محرم الحرام شریف میں پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور یہ صرف برہان پور ہی میں نہیں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں اہل بیت اعظام کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں آقا رسول آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والوں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت اعظام کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام کے دیوانے ہیں، ہر اس مقام پر ہر سال ذکر حسین ضرور کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر جاری رہے گا۔ کسی نے کیا کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حضرات محترم، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ شہادت کا واقعہ سننے سے پہلے یہ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن و حسین سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ واقعات بھی بڑے مشہور ہیں، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔ حسن اور حسین جنتی پھول، میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدتا نساء اہل جنہ، فاطمہ تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اور میرا حسن میرا حسین یہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں سب جوان ہوں گے، جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا۔ بزرگ حضرات مایوس نہ ہو، اس لیے کہ جو بڑھاپے کی حالت میں بھی انتقال کرے گا، لیکن جنت میں جائے گا تو 30 سال کی عمر کا ہی رہے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ حضرات مایوس نہ ہو میرے کہنے سے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں ہر مومن جائے گا، آقا کا دیوانہ جائے گا، حسین کا دیوانہ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب تو وہاں سبھی جوان ہوں گے، تو سارے مطلب یہ ہے کہ سارے جنتیوں کے سردار، امام حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو چھوڑ کر اور خلفائے راشدین کو چھوڑ کر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ جتنے جنتی ہوں گے سارے جنتیوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین۔ یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا کا فرمان۔ دونوں کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت زہر دے کر ہوئی، ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب انتقال کا وقت آیا جسم مبارک بالکل ہرا ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ شہادت کے وقت جسم پورا خون میں لہو لہان تھا، لال تھا، سرخ تھا، اور یہی ہرا اور لال محض اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معراج کی رات، یعنی امام حسن و حسین کی پیدائش کے پہلے معراج کی رات میں آپ نے جنت کے اندر دونوں کے محل کو دیکھ لیا تھا۔
سرکار کو معراج ہوئی مکہ میں ہجرت سے پہلے، اور جب ہجرت کر کے حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے تو سن 2 ہجری میں حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ 15 رمضان 2 ہجری میں حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی، اور 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ اور دونوں کی پیدائش کے پہلے مکہ میں جب آپ تشریف فرما تھے، جب معراج ہوئی اور وہاں پر آپ نے جب معراج میں سیر فرمائی تو جنت میں دونوں کے محل کو دیکھا۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ دونوں کو شہید کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنت میں سیر آپ نے فرمائی تو ایک محل دیکھا ہرا، ایک دیکھا لال۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ محل کیسا ہے؟ اس کا رنگ ایک بالکل لال ہے، ایک بالکل ہرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے 2 نواسوں کا محل ہے۔ پوچھا کس کا؟ کہا ایک حسن ہوں گے، دوسرا حسین، یہ ان دونوں کا محل ہے۔ آقا کو تو معلوم تھا لیکن امت کو بتانا تھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اس کا رنگ یوں ہرا اور لال کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے شہزادے حسن ہوں گے، ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا تو جسم ان کا شہادت کے وقت ہرا ہو جائے گا، اس لیے ان کے لیے یہ ہرا ان کا محل ہے۔ اور دوسرے شہزادے کو میدان کربلا میں ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے کے بعد میں ان کو شہید کیا جائے گا، بوقت شہادت جسم خون میں لہو لہان ہو جائے گا، اس لیے ان کے محل کا رنگ لال ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت محل دیکھا دونوں شہزادوں کا، اور یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین کی عظمت کا کیا عالم تھا۔ روایت میں دونوں شہزادوں کے جب بچپن کا زمانہ تھا، دونوں شہزادوں کے جب بچپن کا زمانہ تھا تو اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اچانک گھر سے آپ باغ میں کھیل رہے تھے، ایک یہودی آیا جس کا نام صالح بن رفاعہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ باغ میں کھجور کے باغ میں کھیل رہے اکیلے، تو اٹھا کر لے کر چلا، اپنے گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام حضرت علی کو ساتھ میں لے کر اور صحابہ کو لے کر غزوے میں یعنی جنگ میں تشریف لے گئے، مدینہ میں نہیں تھے۔ حضرت خاتون جنت انتظار کرنے لگی، بہت انتظار کے بعد جب نہیں آئے حضرت امام حسین تو عصر کے بعد میں حضرت خاتون جنت نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کر کے آؤ، ابھی تک نہیں آیا حسین۔ حضرت امام حسن گئے اور آپ نے دیکھا کہ سب طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، تو آپ نے جا کر ویرانے میں اسی باغات میں جہاں پر حضرت امام حسین کھیل رہے تھے جا کر آواز دی یا قرۃ عین الرسول یا اخی این انت، اے میرے بھائی تم کہاں ہو، اے رسول کی آنکھ کی ٹھنڈک تم کہاں ہو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا، حسرت اور یاس بھری نگاہوں سے سب طرف دیکھنے لگے، بس آنکھ سے آنسو جاری ہونا تھا کہ اتنے میں ایک ہرن کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہرن کو روک لیا۔ ذرا پاور دیکھیے، رسول کے شہزادوں کا بھی بچپن کا زمانہ ہے، ہرن کو روک لیا اور آپ نے عربی زبان میں اس سے پوچھا یا زبیو حل رأیت اخی حسینہ، اے ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس ہرن نے کہا کہ حسن تمہیں نہیں معلوم، تمہارے بھائی حسین کو تو صالح بن رفاعہ یہودی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا ہے اور چھپا کر رکھا ہے، تم جاؤ حسین وہیں پر ملیں گے۔ فوراً حضرت امام حسن وہاں پہنچے، آواز دی یا صالح بن رفاعہ۔ صالح بن رفاعہ باہر نکلا، کہا میرے بھائی حسین کو تو نے چھپایا ہے واپس دے۔
ورنہ ابھی اپنی امی جان سے جا کر میں کہوں گا میری امی جان ایسی بد دعا دیں گی کہ کسی روئے زمین پر کوئی بھی یہودی کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سننے کے بعد صالح نے کہا کہ اچھا تمہاری والدہ کون ہے؟ کہا خاتون جنت سیدہ نساء العالمین شہزادی رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری ماں کو پہچان لیا، ذرا تمہارے والد کون ہے بتاؤ۔ آپ نے بڑے القابات سے اپنے والد کا نام لیا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا کہ اچھا میں نے تمہارے باپ کو بھی پہچان لیا، تمہارے نانا کون ہے؟ تو کہا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا صالح بن رفعہ کو جب نانا جان کا نام امام حسن نے بیان کیا، بچپن کا زمانہ نام حسن تھا، بیان کیا جب اپنے نانا جان کا نام بتایا تو فوراً ہی صالح کہنے لگا کہ حسن میں تمہارے بھائی کو بعد میں واپس کروں گا، پہلے تم مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کرو۔ امام حسن نے صالح کو کلمہ پڑھایا، یہودی تھا، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، ادب و احترام کے ساتھ گھر میں لایا صالح نے، اور لانے کے بعد امام حسین کو واپس دیا۔ امام حسین کو لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلائیں لی، اور پھر اس کے بعد میں دوسرا دن ہوا۔ دوسرا دن جب نکلا تو اپنے خاندان کے 70 افراد کو لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، بیٹھ جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب دوسرا دن ہوا تو صالح ابن رفعہ اپنے خاندان اور قبیلے کے 70 افراد کو لے کر پہنچا۔ حضرت امام حسن کے پاس کہنے لگا کل آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا، آج میرے قبیلے کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دیا۔ یہ سب کو کلمہ پڑھایا امام حسن نے۔ اس کے بعد میں روایت میں آتا ہے کہ صالح نے کہا حضرت خاتون جنت سے معافی طلب کی کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، شہزادے کو میں نے چھپا دیا تھا، آپ بڑی غمگین اور رنجیدہ ہو گئی تھی، معاف کر دیجیے۔ خاتون جنت نے فرمایا میں تو معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس کے والد کا بھی وہ بڑا لاڈلا ہے، اور اس کے والد اس وقت غزوے میں تشریف لے گئے ہیں، وہ جب آئیں گے تو معافی طلب کر لینا۔ لہذا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوے سے واپس تشریف لائے تو صالح نے ان سے معافی طلب کی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب جگر ہے، تم ان سے بھی معافی طلب کرو۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، ان سے معافی طلب کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ رب العالمین کا بھی محبوب بندہ ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں بھی تم معافی طلب کرو۔ اب اس کی معافی کے لیے روایت میں آتا ہے کہ 70 دن 70 رات تک وہ روتا رہا اور معافی طلب کرتا رہا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے کو بھیجا اور فرمایا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ صالح کو بلا لیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے اپنے ولیوں میں تیرا شمار کر دیا۔ حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ دونوں شہزادوں سے حسن و حسین سے اللہ بھی کس قدر محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی کس قدر محبت کرتا ہے۔ اب یہی شہزادوں کو میدان کربلا میں، یہی شہزادے امام حسن حسین کو میدان کربلا میں ان کے گھر والوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرات محترم
امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید زبردستی تخت حکومت پر بیٹھا. یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا لیکن بڑا فاسق و فاجر، نماز کا، روزے کا سخت مخالف، شراب کے نشے میں 24 گھنٹہ بدمست، زناکاری اس کے نزدیک عام تھی، شریعت اسلامیہ کا سخت مخالف تھا. یہ زبردستی حکومت پر بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ فرمان بھیجا، گورنر مدینہ کے پاس میں، کہ جا کر امام حسین سے میری بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے یعنی مجھ کو امیر المومنین نہ مانے، مجھ کو بادشاہ نہ مانے، میری حکومت تسلیم نہ کرے تو تم ان سے لڑائی کرو. حضرات محترم، مدینہ کا گورنر جب حضرت امام حسین کے پاس میں پہنچا، یزید کا پیغام پہنچایا، تو سنتے ہی آپ کی رگوں میں خون حیدری جوش مارنے لگا، اور آپ نے مدینہ کے گورنر سے فرمایا، اے گورنر مدینہ، یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہے ہیں، یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہرگز نہیں جا سکتا. میں ہرگز یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا. آپ نے فرما دیا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، تارک الصلاۃ ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، میں ہرگز اس سے بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے صاف انکار کر دیا. اس بات سے یزید آپ کا سخت دشمن ہو گیا. حضرات محترم، اور یزید کی طرف سے اصرار ہوتا رہا، بیعت کے لیے زبردستی کیا جانے لگا، لیکن آپ کی طرف سے انکار ہوتا رہا. بالآخر جب بات یہاں پر پہنچ گئی کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے، ہم اس کو امیر المومنین نہیں مانتے، تو مدینہ منورہ کی گلیاں سیدوں کے مقدس خون سے بھر جائے گی. ان گلیوں میں سادات اکرام کا خون بہنے لگے گا. کہ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے مدینہ منورہ کی جدائی گوارا کر لیا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور فرمایا کہ یزید ہر حال میں اپنی غیر اسلامی حکومت کا سکہ بیٹھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اگرچہ اس کو مدینہ کی گلیاں مقدس سادات کے خون سے کیوں نہ رنگین کرنا پڑے، اس لیے میرے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کو نانا جان کے مقدس شہر کو خیر آباد کر دوں، یعنی چھوڑ دوں، اور یہاں سے ہم اور کہیں چلے جائیں. تمام گھر والے اس بات پر راضی ہو گئے. آپ نے تیاری کرنے کا حکم دیا. اب کل صبح یہ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ سادات اکرام کا، حضرت امام حسین کا قافلہ، گھر والوں کا قافلہ نکلنا تھا. مدینہ کی آخری رات تھی امام حسین کی. آپ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوہ بہن تھی، یہی وہ بیوہ بہن تھی جو آپ کے شانہ بشانہ رہی میدان کربلا تک. پھر آپ کی شہادت کے بعد بھی حضرات اہل بیت کی سرپرستی آپ ہی کرتی رہی. وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسین نے ان سے فرمایا، بہن آج مدینہ کی ہماری آخری رات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم مدینہ منورہ میں آخری رات اپنے نانا جان کے مزار پر انوار پر چل کر حاضری دے دیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں. نہ جانے پھر ہمیں یہاں پر آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں. امی جان کے
روزہ دے دیں، بھائی حسن مجتبیٰ کے مزار پر بھی حاضری دے دیں۔ حضرات محترم، چند خاندان ہاشمی کو ساتھ میں لے کر، اپنی بہن زینب کو ساتھ میں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر آئے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد میں پھر آپ سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا کہ نانا جان، آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ گود میں بیٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے خطبہ منقطع فرما کر آپ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے ذرا سی رونے سے آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور میری امی جان سے فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ، حسین کو رلایا مت کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ نانا جان، میں آپ کا در اقدس چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ نانا جان، اپنے نواسے کا لگتے جگر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنسو پوچھتے ہوئے آخری سلام امام عالی مقام نے پیش کیا، اور اس کے بعد میں پھر حضرت امی جان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے مزار پر انوار پر تشریف لائے۔ آنے کے بعد فاتحہ خوانی کی، اور پھر روتے ہوئے آپ نے عرض کیا، امی جان، آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ امی جان، میں آپ کے قدموں سے جدا ہونا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے آپ کے قدموں کی جدائی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ امی جان، آپ نے آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے مجھ حسین کو قرآن پڑھا کر سلایا اور درود پڑھ کر جلایا ہے۔ میں آپ کا لگتے جگر حسین ہوں۔ امی جان، آپ نے کبھی کسی سائل کے مانگنے والے کے سوال کو رد نہیں فرمایا، کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ جب کچھ دینے کے لیے سائل کو نہیں ہوتا، امی جان آپ ہمارا کرتا ہی اتار کر اس سائل کو دے دیا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا۔ آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ امی جان، اپنے حسین کو تسلی دے دو، اپنے حسین کے لیے دعا کر دو۔ امی جان دعا کر دو، کل کربلا کے میدان میں جب میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا ننھا علی اصغر دم توڑ رہا ہو، تو امی جان دعا کر دینا کہ مجھے صبر استقامت نصیب ہو، میں اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرانا آ جاؤں، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ہر ظلم و ستم کو میں سہتا رہوں، برداشت کرتا رہوں۔ حضرات محترم، یہ کہنے کے بعد آخری سلام پیش کیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے مزار پر آئے، وہاں فاتحہ خوانی کی، سلام پیش کیا، اس کے بعد واپس گھر میں تشریف لائے۔ صبح یہ قافلہ روانہ ہونا ہے مدینہ طیبہ سے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تیاری کا حکم دے دیا تھا، سب تیاری کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے مصلی بچھایا اور عبادت میں مشغول ہونے لگے، تو مصلی کے قریب ہی آپ کی بیٹی حضرت صغرا 9 یا 10 سال کی بیٹی تھی، حضرت بیمار صغرا جو بہت سخت بیمار تھی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے مصلی بچھایا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو بخار اتنا تیز تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ حضرات محترم ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی آگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لہذا یہ دیکھنے کے بعد آپ بے قرار ہو گئے،
بہرحال مصلی بچھایا، نماز میں مشغول ہو گئے، ادھر اہل بیت عظام تیاری کرنے لگے۔ جب تہجد کا وقت ہوا، نفل نماز سب نے اہل بیت عظام نے ادا کی، اور آپ نے فرمایا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے ہی ہم کو مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ لہذا سب تیاری ہو گئی، صبح کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے ہی اہل بیت عظام کا یہ قافلہ نکلنے والا ہے۔ بیمار صغرا نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی سخت بخار کے سبب سے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرو، آج کوئی سفر ہمیں درپیش ہوتا ہے جبکہ بڑی سہولات ہمارے لیے ہو گئی، موبائل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ویڈیو کال کے ذریعے ہم دیکھ سکتے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو اس وقت بھی گھر سے نکلنے کی طبیعت نہیں چاہتی کہ گھر میں یہ بیمار ہے، اس کی ایسی طبیعت ہے، ایسی حالت ہے، کیسے میں نکل جاؤں۔ اس کی محبت، اس کی بیماری گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن امام حسین نے کس جگر کے ساتھ میں بیمار صغرا کو چھوڑا اور آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا چھینٹا مار کر چہرے پر اس کو ہوش میں لایا جائے۔ پانی کا چھینٹا چہرے پر صغرا کے مارا گیا۔ حضرت صغرا نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، کچھ ہوش میں آئی، گھر کے تمام لوگوں کو سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا، نکلنے کی تیاری دیکھا تو بے چین ہو گئی، کانپنے لگی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ امام حسین نے سر پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی میں ایک بہت بڑے امتحان میں جا رہا ہوں، میں اس مقام پر جا رہا ہوں جس مقام کو میرے نانا جان نے کرب و بلا کا مسکن فرمایا ہے۔ بیٹی تیرے دل میں جو کسک ہے اس کو میں محسوس کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو یہی سوچ رہی ہے کہ اس سفر میں مجھے کیوں نہیں شریک کیا گیا۔ بیٹی اس سفر میں تجھے لے جانا مناسب نہیں، بس میں تجھے یہی تاکید کرتا ہوں کہ میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کرتے رہنا، صبر کرنا، تو صابر کی بیٹی ہے، شکر کرنا، تو شاکر کی بیٹی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں بیمار صغرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ آنسو پوچھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ صغرا کا خیال رکھا جائے۔ اب گھر کے جتنے لوگ سب کو سفر کرنا تھا، حضرت صغرا سے تو باقی رہ گئی۔ حضرت صغرا کے سر پر سب نے دست شفر تک پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد، سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد سب کے سب باہر نکلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت صغرا پھر بے ہوشی کے عالم میں آ گئی۔ بہرحال صبح کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے اہل بیت عظام کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد اہل مکہ نے آپ کا بارہانہ استقبال کیا، اور پھر کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ گئے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت امام حسین کو یہاں بلایا جائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور ان کو امیر المومنین مانا جائے، اس لیے کہ ہم یزید سے بیزار ہیں، اس کے برے کاموں سے بیزار ہیں، لہذا ہم یزید کو امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد میں امام حسین کے پاس میں خط لکھا گیا۔ روایت میں آتا ہے 1-2 خط نہیں 150 خطوط آئے امام حسین کے پاس مکہ مکرمہ میں۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ ابھی نہ جائیں، اور سب سے پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجیں اپنا نمائندہ بنا کر، اور وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں گے، جیسے حالات ہوں گے ویسے خط لکھیں گے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں میرا نمائندہ بن کر کوفہ جانا۔ آپ بڑے خوش ہوئے
اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے، چھوٹے بیٹے تھے، اور ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام محمد تھا، اور ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی سکینہ تھا۔ یہ سکینہ بنت مسلم تھی، اور حضرت امام حسین کی ایک بیٹی بھی تھی، ان کا نام بھی سکینہ تھا، ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ وہ سکینہ بنت حسین اور یہ سکینہ بنت مسلم۔ حضرات محترم، لہذا حضرت امام مسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور بیٹی سکینہ بنت مسلم کو امام حسین کے سپرد کیا، اور اس کے بعد سفر کے لیے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں بیٹوں کو لے کر سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، اور پہلے دن 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب نے امام حسین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جلدی انشاءاللہ آئیں گے۔ دوسرے دن بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اب یہ حالات جب امام مسلم نے دیکھا تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا۔ ایک ایک واقعہ، بالکل ایک ایک بات آپ توجہ کے ساتھ میں سنیے گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام حسین کو کہ یہاں کے لوگ آپ کے دیوانے ہیں، آپ یہ خط ملتے ہی فوراً کوفہ کے لیے تشریف لے آئے۔ خط بھیج دیا۔ اب ادھر خط روانہ ہونا تھا کہ یزید کو معلوم پڑا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ مسلم یہ کوفہ پہنچا ہے، امام حسین کے نام کی بیعت لے رہا۔ تو اس نے فوراً بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور کہا کہ جا کر ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہ ابن زیاد جو تھا، ابن زیاد بڑا ہی عیار مکار ظالم تھا۔ آتے ہی گورنر بنتے ہی لوگوں کو اس طرح ڈرایا دھمکایا کہ جو بھی مسلم کے ہاتھ پر حسین کے نام کی بیعت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کی ساری املاک سب ضبط کر لی جائے گی۔ لہذا لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور امام حسین کی بیعت توڑنے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن حضرت امام مسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو 40,000 نے بیعت کیا تھا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، امام مسلم تنہا رہ گئے۔ پھر ظالم نے 1,000 کا لشکر بھیجا صرف حضرت امام مسلم کے مقابلے کے لیے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قلعے کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ حضرات محترم، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کی دیوار پر لے جایا گیا اور آپ کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور زمین پر پھینکنے کے بعد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب جب حالات ایسے تبدیل ہو گئے تو امام مسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا۔ یہ قاضی شریح کوفہ کا قاضی تھا، اس کے حوالے کیا کہ دیکھو یہ میرے بچوں کو تو تم کسی بھی طریقے سے مدینہ جانے والے قافلے کے حوالے کر دینا تاکہ یہ مدینہ پہنچ جائے، میری جان کی تو امان ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ لہذا قاضی شریح کے یہاں پر دونوں بیٹے تھے۔ اب امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ قاضی شریح کو جب پتا چلا کہ امام مسلم شہید ہو گئے تو دونوں بچوں کو بلا کر رونے لگے۔ بچوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ تو ہمیں دیکھ کر ایسا رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دیکھ کر روتا ہے، کیا ہم یتیم ہو گئے؟ قاضی شریح نے کہا ہاں، ظالموں نے تمہارے والد کو شہید کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو اسد کو بلایا، اور قاضی شریح نے کہا کہ دیکھو آج کی رات دروازے عراقین سے ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہے، تم ایسا کرو یہ دونوں بچوں کو لے جا کر اسی قافلے کے حوالے کر دو تو یہ بچے خیریت کے ساتھ میں مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرات محترم، دونوں بچوں کو لے کر رات کا اندھیرا تھا، قافلے کی جگہ پر پہنچا تو حضرات محترم وہ قافلہ جا چکا تھا۔ گرد و غبار قافلے کے اڑ رہے تھے۔ گرد و غبار دیکھ کر قاضی شریح کے بیٹے نے کہا دونوں شہزادوں سے کہ دیکھو
گرد و غبار اڑ رہا ہے، قریب ہی یہ قافلہ ہوگا، تم لوگ دوڑتے ہوئے جاؤ اور قافلے کو تم لوگ پالو گے۔ دونوں بچے رات بھر بھٹکتے رہے لیکن وہ قافلہ نہیں ملا۔ صبح ہوئی، ایک نہر نظر آئی، اس کے کنارے دونوں شہزادے بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے دونوں یتیم بچوں کو دیکھا تو سمجھ گئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ دونوں شہزادوں نے کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ حضرات محترم، یہ کنیز جو تھی، اس کی جو مالکہ تھی وہ بڑی دوستدار اہل بیت تھی۔ اس نے جا کر اپنی مالکہ کو بیان کیا کہ امام مسلم کے 2 بیٹے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے حسرت و یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوراً دوڑتی ہوئی مالکہ آئی، دونوں شہزادوں کو ساتھ میں لیا اپنے گھر گئی، بڑی خوش ہوئی، اپنے ہاتھ سے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانا بنا کر کھلایا۔ اب جب رات ہوئی تو اپنے ایک مکان کے اندر دونوں شہزادوں کو سلا دیا۔ یہ دیکھ دل عورت کا شوہر جو تھا، اس کا نام حارث تھا، یہ بڑا ہی ظالم تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو ابن زیاد کے اعلان پر دونوں بچوں کو تلاش کر رہا تھا کہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم کے 2 بیٹے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا سر کاٹ کر لائے گا ان کو انعام دیا جائے گا۔ لہذا انعام کی لالچ میں یہ حارث دونوں شہزادوں کو تلاش کر رہا تھا۔ رات کا وقت آیا، تھکا ماندہ تھا، گھر میں آنے کے بعد میں کھانا کھایا اور سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ اچانک دونوں شہزادوں میں بڑے شہزادے نے چیخ مار کر چھوٹے بھائی کو بیدار کیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی جان، ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری بھی شہادت کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے جنت کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، ساتھ میں ابا جان بھی ہے۔ آقا علیہ السلام ابا جان سے فرماتے ہیں کہ مسلم تم اکیلے ہی آ گئے، دونوں بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ تو ابا جان نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ بھی صبح تک آنے والے ہیں، بس یقین کامل ہے کہ اب ظالم ہمیں بھی شہید کر دیں گے۔ یہ سننے کے بعد چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں شہزادے آپس میں بغرگیر ہو کر اس قدر زار و قدار رونے لگے کہ اس وقت ان کا رونا دیکھ کر زمین و آسمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور یہ دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سن کر ظالم حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کو بیدار کیا، کہنے لگا یہ ہمارے گھر میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی سمجھ گئی کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے پہلے چھپانے کی کوشش کیا، لیکن یہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ لے کر جہاں دونوں شہزادے سو رہے تھے وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا تم لوگ کون ہو؟ دونوں شہزادوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو ہمارے ہمدرد ہیں، ان کے گھر میں تو ہم نے قیام کیا ہے، لہذا دونوں شہزادوں نے صحیح بتا دیا کہ ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ حضرات محترم، اتنا سننا تھا کہ ظالم حارث کہنے لگا کہ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور تم میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ حضرات محترم، یہ کہنے کے بعد دونوں شہزادوں کا بال پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا، اور حضرات محترم بیوی منت و سماجت کرتی رہی کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے پھول ہیں، تو اسے ان پر ظلم و ستم نہ کر، لیکن وہ ظالم نہیں مانا، دونوں شہزادوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات کے کنارے لایا۔ حضرات محترم، اور تلوار نکالی، جیسے ہی قتل کرنا چاہا، اب بڑا بھائی بھی منت کر رہا ہے، چھوٹے شہزادے بھی منت کر رہے ہیں۔ بڑے شہزادے کہتے ہیں اے حارث، اگر تجھے قتل کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں حارث، اگر قتل کرنا ہے مجھے پہلے قتل کرنا، میں اپنے بھیا کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم، آخر اس ظالم نے ایک ساتھ دونوں شہزادوں کا تن سر سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو تم پر اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے خون کی مقدس سرخی سے آج تک اور صبح قیامت تک گلشن اسلام کی آبرو کا سہاگ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ مولا رب قدیر تمہاری نرمی تربتوں پر رات و دن رحمت و نور کی بارش فرمائے۔
درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس ظلم و ستم کی پاداش میں بجائے اس کے حارث کچھ ابن زیاد کے پاس جا کر انعام پاتا۔ جب دونوں شہزادوں کا سر لے کر گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ مسلم کے دونوں بیٹوں کا۔ کہا اس کو زندہ کیوں نہیں لائے؟ اگر یزید نے مجھ سے زندہ طلب کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرات محترم، اس وقت روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، حارث کو بھی قتل کر دیا جائے، لہذا اس کو بھی قتل کرنے کا حکم اس مقام پر دیا جہاں پر دونوں شہزادوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ اپنا آدمی بھیجا، کہا کہ جہاں پر دونوں کو قتل کیا وہاں پر اس کو لے جا کر قتل کرو، لہذا اس کو وہاں پر قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دریائے فرات میں ڈال دیا گیا۔ فرات نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد میں زمین میں گاڑا گیا حارث کو، لیکن زمین نے بھی قبول نہیں کیا، زمین سے باہر لاش آ گئی۔ بالآخر اس ظالم کو لکڑیاں اکٹھا کی گئی، اس میں آگ لگائی گئی اور آگ میں اس کو جلایا گیا۔ یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کے قاتل کا انجام۔ بہرحال ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم کا خط ملا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، لہذا آپ کوفہ جانے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا اور آپ تیار ہوئے۔ آپ کے ساتھ میں کل 82 افراد تھے۔ یہ 82 افراد کوئی لڑائی کے غرض سے نہیں گئے، 82 افراد میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، نہ لڑائی کی تیاری سے گئے۔ یہ 82 افراد کا کچھ قافلہ تھا۔ اپنے ساتھ یہ 82 افراد کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ کو ایک قاصد ملا اور اس نے بتایا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ بڑے غمگین ہوئے اور آپ نے فرمایا ان کے دونوں بچوں کا کیا حال ہے؟ کہا ان دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ اہل بیت میں تشریف لے گئے اور سکینہ بنت مسلم کو بلایا۔ حضرت سکینہ آئی، حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکینہ نے عرض کیا کہ چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا میرے ابا جان کو شہید کر دیا گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی، تیرے ابا جان کو شہید کر دیا گیا۔ اب تجھے جب اپنے ابا جان کی یاد آئے تو حسین کو دیکھ لینا، آج سے حسین تیرا چچا بھی ہے، تیرا باپ بھی ہے۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے پوچھا کہ چچا جان میرے دونوں بھائیوں کا کیا حال ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹی، جب تجھے اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر علی اصغر کو دیکھ لیا کرنا، ظالموں نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ حضرات محترم، خیمہ اہل بیت میں بحران سمجھ گیا۔ آپ نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد میں یہ قافلہ آگے کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی کوفہ پہنچنے میں 2 منزل باقی تھی کہ حر بن ریاحی 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے سارے حالات بیان کر دیے کہ یہ 150 خطوط ہیں، ان لوگوں نے خط بھیجا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں از خود نہیں جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، اتنا سننے کے بعد حر بن ریاحی کے دل میں آپ کی عقیدت و محبت تھی، لہذا اس نے کہا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں اور میں بھی اپنا قافلہ لے کر، اپنا لشکر لے کر واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ نے رات کے وقت میں وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ قافلہ امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہونے لگے۔ اندھیری رات تھی، معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو ایسے ہولناک میدان میں پہنچے کہ اس جگہ پر خیمہ گاڑنے کے لیے جب کھیلا گاڑا جاتا، میک گاڑی جاتی تو زمین سے خون نکلتا تھا۔
اگر کسی درخت کی لکڑیاں توڑی جاتی تھی تو درخت سے خون ٹپکتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا نام معلوم ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو ماریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی دوسرا نام بھی ہوگا؟ تو ایک نے کہا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، زمین کربلا یہی ہے، ہمارے خون بہنے کی جگہ یہی ہے، اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، صفین جاتے ہوئے میرے ابا جان نے یہیں پر قیام کیا تھا اور میرے زانوں پر سر رکھے ہوئے مولا کائنات آرام کر رہے تھے کہ اچانک نیند سے روتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے ابا جان سے پوچھا تھا ابا جان رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے ابا جان نے فرمایا بیٹا اسی مقام پر میں نے تجھے دریائے خون میں ڈوبتا ہوا فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، لیکن کوئی میرے حسین تیری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ آپ نے پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ابا جان نے فرما دیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تجھے بھی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ کر شہید کیا جائے گا، تیرے بیٹے علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، قاسم کو قتل کیا جائے گا، 6 مہینے کے شیر خوار علی اصغر کے سوکھے حلق پر تیر چلایا جائے گا، اور یہیں پر میری بیٹی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا جائے گا، میرے پوتے زین العابدین کی ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی۔ یہ میرے ابا جان نے فرمایا۔ حضرات محترم، اس کے بعد امام حسین نے جب اپنا یہ واقعہ جو صفین جاتے ہوئے مولا کائنات نے بیان کیا تھا، یہ جب بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا وقت کو یہاں سے کہیں نہیں جانا، یہیں پر رکنا ہے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے حضرات محترم، اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ کتنے لوگ تھے؟ 82، جس میں عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی۔ یہ 82 افراد کے مقابلے کے لیے عمرو بن سعد کی رہنمائی میں، کمانڈری میں ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ مورخین حیران ہے کہ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ آخر یزیدیوں کے دل پر یہ نفوس قدسیہ کا، خاندان نبوت کا کس قدر رعب و دبدبہ طاری رہا ہوگا کہ 82 افراد کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ یہ لشکر آ گیا، سب طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین نے اب اپنے ساتھیوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو نہیں، ساتھیوں کو بلایا جو آپ کے ساتھ میں تھے، دوست احباب، ان کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو یزید کو اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یزید کو اگر خون کی ضرورت ہے تو میرے خون کی ضرورت ہے، لیکن تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو رات کا وقت ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں پر جانا چاہو جا سکتے ہو، اللہ میرا حافظ ہے، آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے تمام ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کا ایسے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آج اگر ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کل قیامت کے دن آپ کے نانا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرات محترم، سب نے جانے سے انکار کر دیا، آپ نے سب کو دعائیں دی اور اس کے بعد میں حضرات محترم گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ابن زیاد نے گفتگو کی، عمرو بن سعد نے گفتگو کی کہ آپ کسی بھی طریقے سے یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا اگر یزید کی بیعت کو قبول کرنا ہوتا تو میں نانا جان کے مقدس شہر مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑتا، میں اس کربلا کی سرزمین کو اختیار نہیں کرتا، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن میں یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام شریف آ گئی۔ شمر ذی الجوشن یزید کا ایک فرمان لے کر آیا، یہ فرمان تھا
کہ امام حسین اور ان کے گھر والوں اور ان کے تمام ساتھیوں پر، یعنی یہ پورے 82 افراد پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے، ایک قطرہ بھی پانی اہل بیت کے خیمے میں نہ پہنچنے پائے۔ پانی پر پابندی لگ گئی 7 محرم الحرام شریف کو۔ حضرات محترم، شاید ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باپ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے بھیتر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرات محترم، پانی بند کر دیا گیا، 9 تاریخ محرم کی آ گئی، پھر اصرار ہونے لگا یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائے یا یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ یزید کی بیعت تو منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے لڑائی کرنا ہے تو کل 10 تاریخ ہے، کل لڑ لینا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل لڑائی ہوگی، یہ اس لیے نہیں کہ میں اپنی طاقت اور قوت میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، نہیں، بلکہ ایک دن ایک رات مجھے اللہ کی عبادت کا اور شرف حاصل ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑنا ہے تو کل 10 تاریخ ہے، کل لڑائی ہوگی۔ حضرات محترم، آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو بلا کر بتا دیا، اور اس کے بعد میں عاشورہ کی رات، یعنی 10ویں رات محرم کی 9 تاریخ گزرنے کے بعد، یہ عاشورہ کی پوری رات میں امام حسین سے محبت کرنے والوں، ذرا تم دیکھو کہ ان کی یہ رات جو عاشورہ کی رات تھی، قتل کی رات تھی، کیسی گزری، اور آج تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور ذرا سوچو کہ تم اس رات میں کیا کرتے ہو۔ یہ عاشورہ کی رات اہل بیت اعظام نے اللہ کی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیا۔ فجر کا وقت ہوا، روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں میدان کربلا کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ گئے، میدان کربلا کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ فجر کی اذان حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، امام حسین کی ابتدا میں فجر کی نماز ادا کی گئی، اہل بیت اعظام نے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرات محترم، نماز کے بعد میں یزیدیوں کی طرف سے نقارہ بجا، لڑائی کا اعلان ہو گیا۔ آپ نے امامہ رسول باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدر کرار لی، جبہ مبارکہ پہنا، اور تیار ہو کر گھوڑے پر تشریف لائے، اور سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے آپ نے تقریر فرمائی۔ اتمام حجت کے لیے آپ نے تقریر فرمائی کہ کل کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں ملے کہ ہم کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ نے پہلے بیان کر دیا۔ تقریر فرمائی، اے لوگو تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں نواز رسول ہوں، دل بند علی مرتضیٰ ہوں، جگر گوش فاطمہ الزہرا ہوں، برادر حسن مجتبیٰ ہوں۔ دیکھو یہ امامہ کس کا ہے، دیکھو یہ زرہ کس کی ہے، دیکھو یہ جبہ کس کا ہے، دیکھو یہ تلوار کس کی ہے۔ اے لوگوں میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے یہ 150 خطوط ہے، یہ دے کر مجھے بلایا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ 150 خطوط جب آپ نے دکھایا تو ان ظالموں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد میں لڑائی کا اعلان ہو گیا۔ آپ کی یہ درد بھری تقریر سن کر ظالموں کو رحم نہیں آیا، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ بھی تھا اس لشکر یزیدی میں جن کا نام حر بن ریائی تھا، جو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر آئے۔ حر بن ریائی کے دل میں اللہ نے رحم دیا، محبت دی اہل بیت کی، اور فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر گر گئے، اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کے غلاموں میں مجھ کو اپنے غلاموں میں آپ قبول فرما لیں۔ اور حضرات محترم، انہوں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر آپ کی طرف سے کوئی جام شہادت نوش کرے گا تو حر بن ریائی ہوگا۔ حضرات محترم، لڑائی شروع ہوئی، امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے حضرت حر بن ریائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے ایک ساتھی آتے گئے، انہی میں ایک جوان سال تھے حضرت وہب بن عبداللہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوان تھے جن کی شادی کو صرف 15 دن ہوا تھا. یہ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ میں میدان کربلا میں آئے ہوئے. وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بہت ضعیفہ تھی. لہذا وہب بن عبداللہ کلبی کو ان کی ماں نے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا اس وقت شہزادہ رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. تیری بوڑھی ماں کی تمنا ہے. میں جانتی ہوں بیٹا میرے بڑھاپے کا تو ہی ایک سہارا ہے. تیرا سوا کوئی میرا سہارا نہیں. اور میں نے بڑی ہی مشقت و پریشانی اٹھا کر تکلیفیں اٹھا کر تجھے میں نے پرورش کیا ہے, تجھے جوان کیا ہے, تیری شادی کی ہے. یہ بھی میں جانتی ہوں کہ تیری شادی کو 15 دن ہوئے ہیں, لیکن اس وقت نواز رسول پر مصیبتوں آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. تیری بوڑھی ماں کی یہ تمنا ہے کہ بیٹا جا اور حسین کی طرف سے اپنا سر میدان کربلا میں کٹوا دے تاکہ قیامت کے دن تیری ماں کا نام شہیدوں کی ماؤں کی فہرست میں آ جائے. حضرات محترم ماں کا حکم تھا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی فوراً تیار ہو گئے, اپنی بیوی کے پاس میں پہنچے, کہنے لگے کہ اے میری شریک زندگی, میں اچھی طرح جانتا ہوں, میں تیرے سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں. تو نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, میرے لیے اپنے بھائی بہن کو چھوڑا, میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا, سب کچھ تو نے میرے لیے چھوڑا. میں تیرے سہاگ کی قیمت جانتا ہوں, لیکن اس وقت میری بوڑھی ماں کی تمنا ہے کہ میں اپنا سر نواز رسول کے قدموں میں قربان کر کے شہید ہو جاؤں تاکہ تیرا نام بھی شہیدوں کی بیواؤں کی فہرست میں آ جائے. حضرات محترم, یہ سننے کے بعد میں اس 15 دن پرانی دلہن نے کہا میرے سرتاج آپ بالکل جائیے, جو تمنا آپ کی والدہ کی ہے وہی تمنا میری بھی ہے. میں بھی یہی چاہتی ہوں, کاش اگر میں مرد ہوتی یا عورتوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت ہوتی تو میں بھی اپنا سر حضرت امام حسین کے قدموں میں قربان کر دیتی. لہذا آپ جائیے, میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ جائیں اور قربان ہو جائیں تاکہ میرا نام بھی قیامت کے دن شہیدوں کی بیواؤں کی فہرست میں آ جائے. اپنی ماں سے اجازت لی, بیوی سے اجازت لیا. وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے. کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد میں حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد ماہل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے تمام ساتھی کے بعد دیگرے آتے رہے, میدان کربلا میں جان شہادت نوش کر لیا. اس کے بعد پھر آپ کے عزیز و اقارب کی باری آئی. سب سے پہلے آپ کی بیوہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے 2 چھوٹے بچے تھے, ایک کا نام عون تھا, دوسرے کا نام محمد تھا. یہ دونوں شہزادوں کو لے کر بھائی کے پاس آئی, امام حسین کے پاس آئی. کہنے لگی بھائی جان, میں چاہتی ہوں کہ اپنے ان دونوں بچوں کو بھی میدان کربلا میں راہ خدا میں قربان کر دوں. حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ بہن, میں کن آنکھوں سے تیرے خالی گود کو دیکھوں گا؟ تیری گود خالی ہو جائے گی دونوں شہزادوں کی شہادت سے. میں کن آنکھوں سے تجھے تیری خالی گود دیکھوں گا؟ حضرت زینب نے کہا نہیں بھائی جان, میں ہر حال میں چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بچے بھی آپ کے قدموں میں اپنے سر کو قربان کر دیں. حضرات محترم, بالآخر امام حسین نے اجازت دے دی. سیدہ زینب دونوں چھوٹے بچوں کو دولہا بناتی ہیں, میدان کربلا میں لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے. تیار کرنے کے بعد میں دونوں کو امام حسین نے گھوڑے پر بیٹھا دیا. چھوٹی چھوٹی دونوں شہزادوں کو تلواریں دی, اور اس کے بعد جب دونوں روانہ ہونے لگے تو سیدہ زینب نے فرمایا میرے بچوں رک جاؤ, آخری مرتبہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ, اب تمہیں ماں کا یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. حضرات محترم, یہ کہنے کے بعد میں کس طرح حضرت زینب نے اپنے جگر پر پتھر رکھ کر دونوں شہزادوں کو اجازت دی ہوگی.
دونوں شہزادے تلوار لہراتے ہوئے میدان کربلا میں آئے اور حضرات محترم شیر کی طرح دونوں شہزادے لڑنے لگے۔ بالآخر دونوں شہزادوں کو دیکھا یزیدیوں نے کہ یہ تو شہر کی طرح لڑ رہے ہیں، تو ایسا نرغے میں دونوں شہزادوں کو لے لیا کہ حضرات محترم دونوں شہزادے زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے، اور دونوں شہزادے اس وقت زمین پر گرنا تھا کہ حضرت امام حسین دوڑے ہوئے گئے۔ امام حسین کو دونوں شہزادوں نے دیکھا، مسکرا دیا اور دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت زینب آخر ایک بات تھی، دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر سن کر ان کا دل سینے میں پاش پاش ہو گیا۔ اس وقت زمین و آسمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن سنجدان کوفہ کا دل رحم سے بالکل خالی تھا۔ اور محمد کی شہادت کے بعد اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواسار بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بالکل جوان تھے، شادی نہیں ہوئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ہی میرے بھائی کی یادگار ہے، میں تجھے کس جگر کے ساتھ میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دوں۔ لیکن جب حضرت سیدنا امام قاسم نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت امام حسین راضی ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے حضرت امام حسین نے دولہا بنایا اور تیار کرنے کے بعد میں جب امام قاسم میدان کربلا میں تشریف لائے تو آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے للکارا تو کوئی بھی مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی۔ عمرو بن سعد نے کہا کوئی آ جاؤ، لیکن کوئی بھی مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ تو اس وقت یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، یہ 1000 دینار سالانہ یزید سے پاتا تھا اور اپنے 4 طاقتور بیٹوں کے ساتھ میں وہاں پر موجود تھا۔ اس کو مصر اور شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے، یعنی اس ایک آدمی کے اندر 1000 جوان کی طاقت تھی۔ ارزق پہلوان عمرو بن سعد نے ارزق سے کہا ارزق قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ اس نے اپنی توہین سمجھی کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں۔ اس نے کہا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا جاتا ہے، ابھی جا کر لے کر اس کا سر آ جائے گا۔ اس نے اپنا بیٹا بھیجا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار پر بھی قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرے کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ تیسرا بیٹا بھیجا، اس کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ چوتھے بیٹے کو بھی بھیجا، اس کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ اب اپنی آنکھ سے 4 جوان طاقتور بیٹوں کو مرتا ہوا ارزق نے دیکھا، غصے میں پاگل ہو گیا اور مست ہاتھی کی طرح تلوار لہراتا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کو آتا دیکھ کر امام حسین نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرات محترم سب لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ حضرات محترم بالآخر اس نے بھی تلوار ماری، حضرت قاسم نے بھی تلوار ماری، اس نے بھی زخمی کیا، حضرت قاسم نے بھی زخمی کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارزق سے کہا کہ تم ایک تجربے کار سپاہی ہو اور اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو، لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا زین تم نے ڈھیلا رکھا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ارزق جھکا ہی تھا کہ خدا کا نام لے کر ایک تلوار حضرت قاسم نے ایسی ماری کہ ارزق وہیں پر جہنم رسید ہو گیا، اور اس وقت آسمان کے فرشتوں نے بھی صدائے آفرین بلند کی۔ اس کے بعد کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد بالآخر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرما دیا۔ حضرات محترم اب حضرت قاسم کے بعد میں حضرت عباس علمدار، جن کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جھنڈا رہا کرتا تھا، علم رہا کرتا تھا۔ عباس علمدار، علم اٹھانے والا۔ عباس علمدار سے حضرت بی بی سکینہ نے کہا، امام حسین کی بیٹی سکینہ نے کہا، چچا جان، ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک قطرہ پانی، ایک چلو پانی کہیں سے لا دو۔ یہ پانی سے تڑپ رہا، پیاس کی شدت سے اپنی آنکھیں پتھرا چکی ہے، اس کی آنکھیں، اپنا چہرہ مرجھا چکا ہے اور زبانیں باہر نکال کر یہ پانی طلب کرتا ہے۔ چچا جان آپ جائیے۔ یہ سننے کے بعد میں حضرت عباس علمدار بے قرار ہو گئے اور مشکیزہ اٹھایا، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو میرا علم کون اٹھائے گا، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت سکینہ کی وہ پیاس کا ذکر کیا حضرت عباس علمدار نے کہ مجھے سکینہ اور علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں نے سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ بیٹی میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں، لہذا مجھے اجازت دیجیے میں پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرات محترم، امام عالی مقام نے اجازت دے دی۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ مشکیزہ ہاتھ میں پانی کا لیے ہوئے لشکر آدھا کو تہس نہس کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ ظالموں نے دیکھا کہ عباس تو پانی بھر رہے ہیں اور ابن زیاد نے لشکر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اے لشکر والو، تم ہرگز عباس کو پانی لینے نہ دینا۔ یاد رکھو اگر عباس نے پانی لے لیا، پانی پی لیا تو ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، بالآخر ظالموں نے تیر چلانا شروع کیا، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ بھرنے کے بعد میں چلو میں لے کر پانی پینا ہی چاہا تھا کہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، چھوڑ دیا۔ گھوڑے کو حکم دیا پانی پی لے، گھوڑا بھی نہیں پیا۔ وہ مشکیزہ آپ کاندھے پر رکھے ہوئے اور خیمہ اہل بیت کی طرف روانہ ہوئے کہ ظالموں نے یکبار تیروں کی بارش عباس علمدار پر کر دی۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ حضرت عباس کا بازو کاٹ دیا تو آپ نے دوسرے بازو پر اس مشکیزے کو لے لیا۔ اس مشکیزے والا بازو بھی عباس علمدار کا کاٹ دیا گیا تو آپ نے اس مشکیزے کو اپنے منہ میں لے لیا۔ اب مشکیزے کے اوپر تیر چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا مشکیزہ چھلنی ہو گیا اور سارا پانی گر گیا اور عباس علمدار گھوڑے سے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ اس وقت آپ نے اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، بھائی حسین اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت عباس علمدار کی آواز کو سننے کے بعد میں حضرت امام حسین دوڑے اور دیکھا کہ عباس تو اب زخموں سے چور ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ اسی وقت آپ کی زبان سے نکلا، الآن انکسر ظہری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد میں عباس علمدار کا سر ہاتھ میں لیا۔ عباس نے آنکھ کھول کر کہا، بھائی حسین میری سکینہ سے کہنا کہ اپنے چچا کو معاف کر دے، میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی میں تجھے پانی پلاؤں گا، افسوس ظالموں نے مجھے زخمی کر دیا، اب میری سکینہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہنے کے بعد ہی حضرت عباس علمدار بھی جام شہادت آپ نے نوش فرما لیا۔ حضرات محترم، سب کی لاش اٹھا کر حضرت امام حسین خیمہ اہل بیت میں لانے لگے۔ اب میدان کربلا میں آپ کے تمام ساتھی بھی شہید ہو گئے، آپ کے تمام عزیز و اقارب بھی شہید ہو گئے، صرف آپ کے 3 شہزادے تھے۔ ایک علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، دوسرے علی اوسط جو امام زین العابدین ہیں اس وقت سخت بیمار تھے، تیسرے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر تھے جو دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ حضرات محترم، جب یہ تینوں باقی رہ گئے تو آپ نے خود میدان کربلا میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت علی اکبر نے عرض کیا، جوان بیٹے یاد رکھیے حضرت علی اکبر کی شکل آقا علیہ السلام کی شکل کی طرح تھی، حضور کے شکل مبارک کی طرح تھی، اس لیے ہم شبیہ رسول آپ کو کہا جاتا ہے۔
علی اکبر کی عمر 18 سال کی تھی، 18 سال کے جوان تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جائے، میدان کربلا میں مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت محترم آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، لیکن حضرت علی اکبر نہیں مانے۔ بالآخر وہ باپ جو صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکا تھا، جس جگر کے ساتھ میں اپنے 18 سال کے فرزند کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیا ہوگا، آپ نے اجازت دے دی، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا سر پر، تیار کیا، دولہا بنایا، اور دولہا بنا کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بیٹھا کر روانہ کر دیا۔ ہم شفیع رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لائے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ بالآخر لشکر اعظم میں گھس کر حملہ کر دیا۔ کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ابا جان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان الاتش، پیاس پیاس۔ آپ نے تسلی دی اور پھر میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کو روانہ کر دیا۔ علی اکبر میدان کربلا میں پھر آئے، پھر ظالموں کو جہنم رسید کیا اور پھر پیاس کی شکایت لے کر آئے تو آپ نے بشارت دی، بیٹا ان قریب تم حوض کوثر سے سیراب ہونے والے ہو۔ یہ بشارت سننے کے بعد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان کربلا میں گئے۔ اب ظالموں نے اس طریقے سے آپ کو کھیل لیا، نرے میں لے لیا کہ حضرات محترم چاروں طرف سے تلواروں کی، تیروں کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت اپنے ابا جان کو پکارا، حضرت علی اکبر کی آواز سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ دیکھا علی اکبر زخموں سے چور ہو چکے ہیں، سر اٹھایا، اپنے گود میں رکھا۔ علی اکبر نے آنکھ کھول کر کہا کہ ابا جان وہ دیکھیے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 پیالے شربت کے لیے ہوئے کھڑے ہیں، 1 پیالہ مجھے دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں نانا جان مجھے 2 دیجئے اس لیے کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ تو نانا جان فرماتے ہیں بیٹا ایک تو پی، ایک تیرا باپ حسین آئے گا تو پیے گا، اس لیے کہ وہ بھی بہت پیاسا ہے۔ حضرات محترم یہ کہنے کے بعد میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرما دیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تاریخ ابن عساکر میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور خیمہ اہل بیت سے ان کی لاش کو لینے کے لیے، حضرت علی اکبر کو کی لاش لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے، تو اس وقت آپ کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، لیکن 18 سال کے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کر جس وقت میدان کربلا سے خیمہ اہل بیت میں آئے تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا۔ کم اندوہ کی وجہ سے یہ سارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کس قدر صدمہ گزرا ہوگا حضرات محترم۔ پھر اس کے بعد میں روایت میں آتا ہے اب امام حسین نے خود میدان کربلا میں جانے کا ارادہ کیا، اپنی بہن زینب کو بلایا، فرمایا کہ بہن زینب اب میں خود میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، لہذا تو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا نے جیسے جدائی رسول میں صبر کیا تھا تم بھی ان کی بیٹی ہو، صبر کرنا۔ اور یہ میری سکینہ، آپ کی 5 سالہ بیٹی سکینہ، میری سکینہ یہ مجھ سے بہت مایوس ہے، تم اس کی پاسداری کرنا، اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا، یہ میری امانت ہے، اس امانت کو سینے سے لگا کر رکھنا۔ پھر آپ نے حضرت سکینہ سے فرمایا کہ بیٹی سکینہ آج شام تک تم یتیم ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر، یتیم کا لفظ سن کر ننھے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھ کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ اس کا بچہ، وہ بچہ یتیم ہے۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور آپ
خیمہ اہل بیت میں آنے لگے تیار ہونے کے لیے، تو روایت میں آتا ہے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں رونے کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ 6 مہینے کا شیرخوار دودھ پیتا علی اصغر ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، پیاس کے سبب ماں کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر پانی طلب کرتا ہے، آنکھیں اس کی پتھرا چکی ہے، زبانیں باہر نکال کر یہ پانی طلب کرتا ہے، لہذا ایسا کیجئے کہ آپ اس بچے کو لے کر ظالموں کے سامنے لے کر جائیے، ان کے وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، شاید اس بچے کو دیکھ کر رحم آ جائے، ایک چلو پانی پلا دے۔ لیکن حضرات محترم، امام حسین نے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا کہ شاید بچے کو دیکھ کر ظالموں کو رحم آ جائے۔ علی اصغر کو گود میں لے کر لشکر آدھا میں سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، لیکن یہ میرا ننھا سا بچہ بے قصور ہے۔ جو شخص دیکھو یہ 3 دن کا پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے ماں کی چھاتی کا دودھ سوکھ چکا ہے، یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر پانی طلب کرتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہے، زبانیں کانٹا ہو چکی ہے، اپنی زبانیں نکال کر یہ پانی طلب کرتا ہے۔ تم بھی صاحب اولاد ہو، آج جو میرے اس ننھے مسافر سید مظلوم بے کس کو ایک چلو پانی پلائے گا، میرا وعدہ ہے کہ القیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر حوض کوثر سے اسے سیراب کر دوں گا۔ آپ کی یہ دردناک تقریر سن کر ظالم کو رحم نہیں آیا، اور بجائے پانی دینے کے ایک ظالم جس کا نام حرملہ ابن کاہل تھا، اس نے ایسا تاک کر تیر مارا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے ننھے سے حلق کو چھیدتی ہوئی حضرت امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ خون جیسے ہی تیر چل لگنا تھا کہ خون کا ایک فوارہ ننھے علی اصغر کے ننھے سے حلق سے جاری ہو گیا، اور ننھے علی اصغر کی آنکھیں اپنے ابا کے چہرے کو تکتی کی تکتی رہ گئی۔ امام حسین نے بے قرار ہو کر سوکھی زبان اپنے ننھے علی اصغر کے منہ میں ڈال دی، اور ننھے علی اصغر نے اپنے ابا جان کی گود میں جام شہادت نوش فرما دیا۔ آپ ننھی سی لاش کو لے کر خیمہ اہل بیت میں پہنچے اور فرمایا کہ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ننھی سی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد اب خود بنفس نفیس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات محترم، آپ نے امام رسول باندھا، ذوالفقار حیدر کرار ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد میں ناقے پر سوار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین کو آپ نے اپنا جانشین بنایا۔ وہ بیماری کے سبب اس قدر کمزور تھے کہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے بھی امام حسین سے عرض کیا کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے میدان کربلا میں آپ نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں میدان کربلا میں نہیں جانا ہے، حسینی سادات کا سلسلہ قیامت تک تم سے جاری رہے گا، میرے آقا علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ تم سے ہی جاری رہے گا، لہذا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، اور قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کی نسل تم سے ہی چلے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ نے تاکید فرمائی، شریعت اسلامیہ کا دامن تھام کر رکھنا، بہت سی نصیحتیں فرمائی، اپنا جانشین بنایا، بستر عدالت پر لٹا دیا، اور اس کے بعد میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات محترم، میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب آخر میں آپ قربان ہونے کے لیے جانے لگے۔ جب گھوڑے پر بیٹھے، گھر سے نکلنے کا وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، خیمے سے نکلنے کا وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ ادھر حضرت سکینہ زارو قطار ہو رہی ہے، خواتین اہل بیت زارو قطار ہو رہے ہیں، حضرت زینب زارو قطار ہو رہی ہے، لیکن امام حسین نے کسی کی پرواہ نہیں کی، سب کو تسلی دی۔ آپ کی بیویوں نے کہا، ہمارے سردار آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زینب نے کہا، پیارے بھیا۔ حضرت سکینہ نے کہا، ابا جان آپ اس صحرا میں ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان ظالموں نے جب ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کیا تو یہ ہم پر کیا رحم کریں گے؟
آپ نے فرمایا اللہ تم سب کا حافظ و نگہبان ہے، سب کا حافظ و نگہبان ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا نہیں چل رہا ہے۔ گھوڑا جب آپ اشارہ کرتے ہیں چلنے کا تو گھوڑا نیچے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ حضرات محترم بالآخر جب نکلنے کا ٹائم ہوا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو پتا چلا کہ آپ کی بیٹی حضرت سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے گھوڑے تو میرے ابا جان کو مت لے کر جا، جو شخص ادھر گیا ہے واپس نہیں آیا، میں اپنے ابا جان کے بغیر رہ نہیں سکتی، رات کے وقت میں اپنے ابا جان کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی ہوں، لہذا تم مت لے جا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیے اس وقت امام عالی مقام کے دل پر کس قدر صدمہ گزرا ہوگا۔ آپ بھی اولاد والے ہیں، ذرا اپنی اولاد کا تصور کر کے سوچیں۔ لیکن امام عالی مقام نے جب دیکھا گھوڑے سے اتر گئے، ننھی سی شہزادی کو سینے سے لگایا اور حضرت زینب کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ میری امانت ہے زینب، اسے تم سینے سے لگا کر رکھنا۔ اور اس کے بعد میں تمام اہل بیت اعظام حسرت و یاس بھری نگاہوں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضرات محترم کوئی الوداع کہنے والا نہیں تھا، صرف بیوہ عورتوں کی آہیں، بچوں کی سسکیاں یہی آپ کا دامن تھامے ہوئے تھی، اور اس کی سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امام علی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے آپ نے تقریر فرمائی، اے لوگوں میں تم اچھی طرح جانتے ہو نواسۂ رسول ہوں، دل بند علی مرتضیٰ ہوں، جگر گوش فاطمہ الزہرا، برادر حسن مجتبیٰ ہوں۔ دیکھو یہ امامہ کس کا ہے، یہ زرہ کس کی ہے، یہ تلوار کس کی ہے، یہ جبہ کس کا ہے۔ ظالموں سوچو، عیسائی آج تک نشان سم خر عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تم میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم سے کم تم مجھے قتل مت کرو۔ دیکھو تم نے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے گھر والوں کو قتل کر دیا، میرے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، قاسم کی جوانی یہاں پر ڈوب چکی ہے، لہذا تم نے سب کو قتل کر دیا، اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں۔ اگر تم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو ذرا سوچو کہ کل میرے نانا جان کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤ گے۔ ارے جانتے ہو میں اسی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں جس کے قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا تو عرش سے ایک آواز آئے گی، اہل محشر اپنی اپنی گردنیں جھکا دو، نگاہیں جھکا دو، اس لیے کہ خاتون جنت شہزادی رسول 70,000 حوران جنت کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ حضرات محترم آپ کی یہ دردناک تقریر سن کر ظالموں کو رحم نہیں آیا اور آپ نے خطوط دکھائے، انکار کر دیا۔ بالآخر لڑائی جاری ہو گئی اور کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد بالآخر 72 زخم کھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنا تھا کہ شمر آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے آنکھ کھول کر فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھول کر دکھایا تو سینے پر سفید داغ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رات میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، بیٹے حسین تیرے قاتل کا یہی نشان ہوگا، لہذا تم میرا قاتل ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا دن۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنے نماز ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت خطیب منبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے،
میرے نانا جان پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، ان کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ذرا میرے سینے سے ہٹ کہ یہ وقت نماز ہے، میں نماز ادا کر لوں، نماز میں تو جو چاہے وہ کر لینا. لہذا شبر آپ کے سینے سے ہٹ گیا اور آپ نے جیسے بھی ہو سکا نماز ادا کی. حالت سجدہ ہی میں، پہلی رکعت کے حالت سجدہ ہی میں شبر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. جیسے امام عالی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا، عرش سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. آواز آئی عرش سے، اے حسین تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا. آواز آئی گنبد خضرا سے، اے حسین تو نے میرے کعبے کا حق ادا کر دیا. مولا کائنات کی آواز آئی، بیٹا حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا. سیدہ زینب کی آواز آئی، بیٹا حسین تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر شریف میں محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں حالت سجدہ میں جام شہادت نوش فرمایا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد مادری جود والکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی شہادت کے بعد 3 دن تک شہدائے کرام کی لاشیں تو وہیں رہی. ان لوگوں نے اپنے مقتولین کو تو دفن کر دیا، لیکن اس کے بعد ابن زیاد کا، عمرو بن سعد کا یہ حکم جاری ہوا کہ جتنے بھی شہید ہیں سب کے سروں کو جسم سے الگ کر دیا جائے اور ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. لہذا مقدس شہدائے کرام کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اور حضرات محترم پھر 3 دن کے بعد 12 محرم الحرام شریف کو عمرو بن سعد کے سرکردگی میں، رہنمائی میں یہ قافلہ شہدائے کرام کے جسم کو وہیں چھوڑ کر اور ان کے مقدس سروں کو لے کر کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اور ابن زیاد کے پاس سے پھر وہاں سے یزید کے پاس لے جایا گیا. اور حضرات محترم وہاں پر بھی حضرات اہل بیت کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. جب کربلا سے چلے تھے اس وقت حضرت بیمار امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے. اور حضرات محترم یہ شہدائے کرام کے مقدس سروں کو نیزے پر ٹانگ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا گیا. روایت میں آتا ہے کہ جب کوفہ یہ پہنچا، شہدائے کرام کے مقدس سر اور یہ قافلہ کوفہ پہنچا، تو حضرت سیدنا ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کا سر مبارک آ رہا. بھئی یہ پتا چلا کہ امام حسین یہ پتا چلا کہ یزید کے کچھ باغی تھے جن کے سر یہاں پر آ رہے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے میں اپنی کھڑکی میں بیٹھ گیا. میں نے دیکھا تمام سروں میں ایک سر نیزے پر ایسا لٹکا ہوا تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور سے مشابہت رکھتا. میں نے دیکھا، بے قرار ہو گیا. لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ تو امام حسین کا سر مبارک ہے. میں نے بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. لہذا جب وہ سر مبارک میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. نیزے پر سر مبارک لٹکا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے. اور سر قریب آیا تو دیکھا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. اور جب اور قریب آیا میں نے کان لگا کر سنا تو آپ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے. حضرات محترم
یہ تمام شہیدوں کا مقدس سر ابن زیاد کے پاس سے یزید کے پاس لے جایا گیا، اور پھر یزید کے پاس سے کچھ دن وہاں پر قید و بند کی صعوبتیں یہ لشکر نے پھر برداشت کیا، اور اس کے بعد میں واپس مدینہ طیبہ بھجوا دیا گیا۔ حضرات محترم اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اب کربلا کے بعد کے بھی واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا اپنے گھر والوں کو سب کو قربان کر دیا۔ 18 سال کے بیٹے جوان علی اکبر کو قربان کیا، 6 مہینے کے شیروار علی اصغر کو قربان کیا۔ کس کے لیے؟ نانا جان کے دین متین کے خاطر، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے گھر والوں کا، ساتھیوں کا خون دیا، تاکہ قیامت تک گلشن اسلام ہرا بھرا رہے، لہلہاتا رہے۔ اور آج آپ ہی کے خون، آپ کے گھر والوں کے خون کی برکت ہے کہ گلشن اسلام لہلہا رہا ہے، آبرو اس کی باقی ہے، اس کا سہاگ قائم ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خون رنگ لاتا رہے گا، اور صبح قیامت تک یہ اسلام کا پرچم انتہائی سربلندی کے ساتھ میں لہراتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دیا، گھر والوں کا خون دیا، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے سنا، ایسے وقت میری نماز نہیں چھوڑا۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں۔ ارے یہ نماز، یہ دین ہم تک لانے کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو طائف میں پتھر کھائے، جنگ احد میں آپ کو زخمی کیا گیا۔ یہ نماز ایسی عظیم چیز ہے کہ ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات محترم، اور حضرت امام حسین نے ایسے وقت میں بھی نماز ادا کیا جبکہ ایک طرف میدان کربلا میں 18 سال کے بیٹے علی اکبر کی لاش رکھی ہوئی تھی، قاسم کی جوانی رک چکی تھی، اور محمد شہید ہو چکے تھے، آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ ننھا علی اصغر ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکا تھا۔ بہن زینب اپنے بھائی کی خون میں نہائی ہوئے جسم مبارک کو دیکھ رہی تھی۔ حضرات محترم، سکینہ کی آہ و بکا آسمان کو لرزا رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی نقاہت و کمزوری قابل رحم تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی 72 زخم کھا کر حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھوڑا، اور اپنا سر حالت سجدہ میں آپ نے قربان کر دیا۔ اگر ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو جن چیزوں کو انہوں نے محبوب رکھا، ہم بھی ان تمام چیزوں کو محبوب رکھیں۔ کم سے کم ارے امام حسین تو آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا، 25 مرتبہ پیدل حج کیا، اور ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے، ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہم حسین کے ماننے والے کم سے کم 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے، اس نماز کی ہم پابندی کریں۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہی کا وہ دن تھا 10 محرم الحرام شریف کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت میدان کربلا میں نوش فرما کر آپ نے صبح قیامت تک پرچم اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے امام عالی مقام اور حضرات اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے، لہذا جن چیزوں سے انہوں نے محبت کیا ہم بھی ان سے محبت کریں، اس کی پابندی کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں حضرات اہل بیت کی، شہدائے کربلا کی،
شہید سید الشہداء امام حسین کی اور مجاہدین کربلا کی عقیدت و محبت عطا فرمائے. ان کی عقیدت و محبت میں رب تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رکھے، انہی کی محبت میں موت دے، انہی کی محبت ہمارے لیے قبر میں کام آئے، انہی کی محبت ہمارے لیے حشر میں کام آئے. اور پروردگار عالم ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہم گناہگاروں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابینا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی دیرا شہید قوم کی کشتی دیرا گئے. امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو. جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام. ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار. مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانا مصطفیٰ کو ہمارا حبیبی یا رسول اللہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگ دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام